मैं बहुत ही ब्रीफली इनकी थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। गुरपीर हसन कबीरदीन के बाप का नाम पीर सदरुद्दीन था। गुरपीर हसन कबीरदीन 111 बरस की उम्र में गुजर गए। रात के अंधेरे में बैठे होते थे तो वो इतने सफेद रंग के थे कि उनकी जो चमड़ी थी उसकी व्हाइटनेस जाहिर होती थी। लंबी दाढ़ी थी, पगड़ी बांधते थे, आंखें ऐसी थी कि जाने अभी सो जाएंगे या कोई आदमी आधा सोया हुआ होता है, ऐसी उसकी आंखें थी। सफेद मूछें, सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े पहनते थे और जिंदगी के अंदर कभी गोश्त नहीं खाया, वेजिटेरियन थे। निहायत ही हलीम थे, हर वक्त इबादत में रहते थे। पीर शाह पीर हसन कबीरदीन का जाग है, उसका मतलब पीर हसन कबीरदीन रात को जाग के पीर शाह की इबादत करते थे। तो गुरपीर हसन कबीरदीन के जमाने से 500 बरस से लेके कयामत तक ये टाइम भी जो हम पसार कर रहे हैं, हमारे इस टाइम का जो गुरु है वो गुरपीर हसन कबीरदीन है। मैं बहुत ही ब्रीफली अनंत अखाड़े की थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अनंत अखाड़े के जो हम पाठ बोलते हैं, बहुत दफा दसवंत के ऊपर हैं, बहुत दफा दुआ के ऊपर हैं। मौला के हुजूर में विनती है, ये 500 पाठ की किताब है, इसमें बड़ा भेद है। 4 युग की बातें हैं, जमीन आसमान किस तरह बना उसकी क्रिएशन की बातें हैं, और फिर हमारा इमाम आने वाले 500 बरस के अंदर, 600 बरस के अंदर क्या काम करेगा, दुनिया में क्या क्या बनाव बनेंगे, जमात कैसी होगी, जमात का हाल कैसा होगा, लोगों का ईमान कैसा होगा, दुनिया कैसी होगी, दुनिया में कैसे कैसी बदियां होंगी और कैसी कैसी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और फिर क्या होगा, किस तरह इस दुनिया के अंदर अमन कायम होगा, पीस होगी, बदियां दूर हो जाएंगी और मुनि व ऋषि सर अच्छे जो लोग होंगे वो सुख शांति से रहेंगे। और फिर ये दुनिया जब भी खत्म हो जाएगी तो दुनिया कैसे खत्म होगी, ये जो प्लेनेट है एक दिन खत्म होएगा। तो ये सारी फ्यूचर की चीजें इन 500 पाठ के अंदर दी हुई हैं। तो ये अनंत अखाड़ा गुरपीर हसन कबीरदीन ने इस तरह से लिखा। किसी दिन मौका आएगा तो मैं आपको ये डिटेल के साथ, हर डिटेल के साथ मैं आपको ये चीज बताऊंगा। गुरपीर हसन कबीरदीन ने 500 वार की 500 यार्ड की एक पगड़ी बनाई, पीस ऑफ क्लॉथ 500 यार्ड लंबा और हाफ यार्ड यानी कि 18 इंचेस चौड़ा था। वो जाफरान लिया, सैफरॉन इंग्लिश में कहते हैं, हम केसर कहते हैं। पानी के अंदर केसर को घोल के लकड़ी की छील छील के कलम बनाई और इस केसर के साथ गुरपीर हसन कबीरदीन ने ये 500 पाठ एक एक यार्ड के टुकड़े के ऊपर लिखे। मसलिन की तरह बहुत ही बारीक पगड़ी थी, आंकड़े के झाड़ में से निकाले हुए फाइबर से बनाई थी, सिल्क की तरह थी, बहुत लाइट थी ये पगड़ी। और इस पे लिखे हुए 500 पाठ, इसमें ऐसी ऐसी वेंती के पाठ हैं कि आदमी कभी रो पड़े। मौला को कहता है कि तू रहीम है, माँ बाप तू ही है, मैं किसी और को जानता ही नहीं, मेरा सर तेरे पांव में पड़ा है मौला, तू जब चाहे मेरा सर जिधर चाहे डाल दे, मैं आनाकानी नहीं करूंगा। ऐसी विनती के पाठ इसमें लिखे हुए हैं। मौला के सामने गुरपीर हसन कबीरदीन ने, बाज रिवायत के हिसाब से 6-7 बरस की उम्र थी, लेकिन बाज रिवायतों के अंदर 12 बरस की उम्र है, जो ज्यादा पॉसिबल लगती भी है। इस हिसाब से गुरपीर हसन कबीरदीन 2 दफा मौला के पास गए और मौला को ये पगड़ी पेश की और कहा कि या मौला, ये सिरबंद तमे बांधो मौला स्वामी, अनंत को भार उठाओ, ये मेरी सिरबंद यानी सिर की पगड़ी है, या मौला तू इसको बांध और अनंत करोड़ का हिसाब जो है ना वो वजन तू उठा, तू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मौलाना श्री इस्लाम शाह ने ये पगड़ी ली और उधर ही बैठे बैठे इस बाप बेटे के सामने, इस सदरुद्दीन और पीर हसन कबीरदीन बाप बेटे थे, इनके सामने मौला ने ये पगड़ी बांधी। 500 यार्ड की ये पगड़ी बांधते 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 हाथ थक गए, इतनी बड़ी पगड़ी हो गई। मौला ने पगड़ी बांधी और फिर फरमाया कि तेरे बाप के बाद
پیری جوما میں تجھے سونپتا ہوں، کیونکہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی پیر ہوتا ہے، جس طرح امام بھی ایٹ اے ٹائم ایک ہی ہوتا ہے، رسول بھی ایٹ اے ٹائم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نبی کبھی کبھی 2 3 3 4 4 ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، رسول ایک ہی ہوتا ہے، پیر بھی ایک ہی ہوتا ہے، 2 پیر کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو تیرے باپ کے وفات کے بعد میں تجھے پیر کا جامہ دیتا ہوں۔ پیر حسن کبیر دین مولا کے پاؤں میں گر پڑے، کہا مولا اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر تو نے ڈال دیا۔ اور پیر حسن کبیر دین کو کہا کہ تیرے ٹائم سے لے کر جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تب تک یہ جو کروڑوں اور حساب بگڑ کے جو مومن ہوں گے وہ سب کے سب تیری شفاعت سے میں بخشوں گا۔ اس لیے اننت کروڑ کا دھنی پیر حسن کبیر دین کو کہتے ہیں، اننت کروڑ، انیومرس، کاؤنٹ لیس۔ تو پیر حسن کبیر دین مولا کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا بوجھ قیامت تک کے تمام مومنین کو میرے ساتھ لگا دیا۔ فرمایا ہاں میں تیری مدد کروں گا۔ وہاں پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں مولا اچھا زمانہ نکل گیا، اچھے لوگ چلے گئے، یہ کلجگ کا آخری زمانہ کہ جس کے اندر شیطان کا زور بہت ہوگا، جس کے اندر دینت کا لنگا بڑا طاقتور ہوگا، جس کے اندر لوگ بے ایمان زیادہ ہوں گے، یہاں تک کہ 20 میں سے آدھا بھاگ مومن ہوئیں گے، یعنی 2.5% ہوئے، 97.5% لوگ بے ایمان ہوں گے۔ یا مولا ایسے زمانے میں یہ تو مکھن نکالنے کی کیسے بات نکلے، چھاچھ کھٹی ہو گئی، مکھن نکل چکا، اب اس کو بلونے سے چنگ کرنے سے میرے کو کچھ نہیں ملے گا، تو رحمت کر کے اپنی طرف سے اس میں مکھن ڈال دے، مطلب کہ تو لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال دے۔ اس لیے دینداروں اس زمانے سے یہ حکم چلا کہ میرا مومن کبھی 1 پیسہ دے گا تو میں 1.25 لاکھ اس کو فائدہ دوں گا، 1.25 لاکھ یعنی 125,000 ٹائمز اس کو اس کا لابھ ملے گا۔ 1 دفعہ یالی کا نام لوگے تو 1.25 لاکھ دفعہ یالی کا نام لینے میں جتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ 1 نام لینے میں ہوگا۔ کرنسی کی قیمت بڑھا دی، لوگ ڈی ویلیو کرتے ہیں، اس نے ری ویلیو کر دیا۔ تو اس طرح کی بخششیں ہم کو دے دی گئیں۔ یہ گرو پیر حسن کبیر دین کی خاطر اننت اکھاڑا پیر حسن کبیر دین کا 500 پاٹ کا اس کا درجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں فرمایا تم اننت اکھاڑا پڑھو واللہ غم دور ہو جائے گا۔ دیکھو تم اننت اکھاڑا پڑھو غم دور ہو جائے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی ملاقاتوں کے اندر یہ بات بتائی ہے، جب ہمیں کوئی اپنے پیارے کے گزر جانے کا غم ہو یا ہمیں کوئی دنیا کی مال و دولت کی مصیبت آ جائے، کوئی بھی طرح کا غم، کوئی بھی طرح کی دل کی وہ حالت کے جس میں پیس ٹوٹ جاتی ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کو بھی کہ جو ڈپریشن میں رہتے ہیں تو بولو کہ اننت اکھاڑا پڑھو اور اس کے ساتھ عشاء کی تسبیح نکالو، سجدے میں اپنا غم ظاہر کرو، یا مولا یہ مصیبت دور کر دے، انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا، انشاءاللہ تکلیف ضرور دور ہو جائے گی۔ آج سے لگ بھگ 80 برس پہلے، 80 ایئرز پہلے، مولانا سلطان محمد شاہ داتار کے حضور کے اندر ایک آدمی ان کا پرسنل اٹینڈنٹ اور ان کا سیکریٹری تھا، مشہور آدمی ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے اس کا نام سنا ہوگا، فرمانوں میں بھی اس کا نام ہے، اور اس کو کہتے تھے کمڑیا حاجی۔ حاجی کمڑیا تقریباً 60 برس کے تھے۔ ان کا 21 برس کا ایک جوان لڑکا گزر گیا، ایک ہی لڑکا تھا۔ لڑکے کی جو ماں تھی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی بیٹے کے غم میں، وہ تو دفن ہو گیا لیکن یہ بھی زندہ آدھی مر گئی، غم اس کو چھوڑے نہیں۔ بعض دفعہ ماں کا پیار بڑا سخت ہوتا ہے، کوئی حالت میں رونا بند نہ کرے، نیند گھٹ گئی، بھوک گھٹ گئی، سوکھتی جاوے،
لیکن اس نے مولا کے حضور میں کبھی عرض نہیں کی کہ میری عورت کا یہ حال ہو گیا. ایک آدھ مہینہ نکل گیا ہوگا. مولا نے پوچھا حاجی کمڑیا تیری عورت کیسی ہے؟ تب اس نے کہا کہ خدا تو سب کچھ جانتا ہے. مولا فرمایا میں کل تیرے گھر پہ آؤں گا. خدا نے دوسرے دن اس کے گھر پہ گئے. اس کی عورت نے اچھی طرح سے گھر سجا کے رکھا تھا. خاموش ہو گئی. لیکن جب مولا ہے نا تو بہت روئی. جس کے اوپر ہمیں پیار آتا ہے غم کے اندر اس کے پاس جانے سے ہمارا دل ابھر آتا ہے. مولا نے اس کو تھوڑی دیر رونے دیا. بعد میں ہاتھ رکھا, دعا سیس دی. صاحب نے ہاتھ رکھا, اس کو شانتی مل گئی, چپ ہو گئی, ڈھارس بند گئی. میں فرمایا زن کمڑیا یعنی کمڑیا کی عورت تم اننت کھاڑا پڑھو واللہ غم دور ہو جائے گا. بھلے خدا. دعا سیس دی, کچھ باتیں کی. اٹھتے وقت صاحب پھر کہتے ہیں دیکھو تم اننت کھاڑا پڑھو غم دور ہو جائے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی مشن کے ٹرپ کے اندر ملاقاتوں کے اندر یہ بات بتائی بھی ہے اور کئیوں کو یہ پرسکرپشن بھی دیا ہے. جب ہمیں کوئی اپنے پیارے کے گزر جانے کا غم ہو یا ہمیں کوئی دنیا کی مال و دولت کی مصیبت آ جائے, کوئی بھی طرح کا غم, کوئی بھی طرح کی دل کی وہ حالت کے جس میں پیس ٹوٹ جاتی ہے, آدمی گھبرا جاتا ہے, ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. وہ لوگ کو بھی کہ جو ڈپریشن میں رہتے ہیں تو اس کو بولو اننت کھاڑا پڑھو, انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا. اننت کھاڑا اس کی ریت ہے پڑھنے کی. 500 پاٹھ ہے, 40 دن کا اس کا کورس بناؤ. ہر روز 10-15 پاٹھ پڑھو, 40 دن کے اندر پورے ہو جائیں گے. 12 پاٹھ پڑھو گے تو 20 پاٹھ آخر میں رہیں گے لاسٹ دن. 40 دن میں یہ 500 پاٹھ پورے کرو. زمین پہ بیٹھ کے پڑھو, 10, 12, 13, 15 جتنے بھی آپ کو ٹھیک لگے. راگ سے آپ یہ پاٹھ پڑھو. پھر تسبیح نکالو پیر شاہ کی, کیونکہ پیر حسن کبیر دین کا جو جاگ ہے, پیر حسن کبیر دین جاگ, اس کا مطلب پیر حسن کبیر دین رات کو جاگ کے پیر شاہ کی عبادت کرتے تھے. پیر شاہ ہمارا جاپ ہے. جب امام اور ہمارے پیر ہندوستان کے دوسری جگہوں پہ نہیں جاتے تھے تو اس وقت پیروں کی معرفت سے بھکتوں کی طرف سے جماعت کو کہا جاتا تھا پروڑیے اٹھو, آدھی رات کے بعد پیر شاہ کا ذکر کرو. یہ بیت الخیال کا ذکر ہے. پیر شاہ کی تسبیح نکالو, سجدے میں اپنا غم ظاہر کرو, یا مولا یہ مصیبت دور کر دے. انشاءاللہ تکلیف ضرور دور ہو جائے گی. تو جب ہم گرپیر حسن کبیر دین کو یاد کرتے ہیں ہم ان کے اوپر صلاۃ و درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.